الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات پڑھی گئی ہیں، سورۃ آل عمران، سورہ تکاثر۔ ان آیات میں اللہ رب العزت انسان کی زندگی کی حقیقت کو بتا رہا ہوں۔ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے یہ بتا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے، جو اللہ نے اس کو بھیجا، اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد ہے امتحان۔ انسان کو یہاں پہ رہنا نہیں ہے ہمیشہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے آئے چلے گئے، بابا دادا پردادا نانا نانے سب چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ اور ہماری زندگی اس بات کی گواہی ہے، دلیل ہے کہ کل تک ہم بچے تھے، اس کے بعد جوان ہوئے، اس کے بعد بوڑھے ہو رہے ہیں، یعنی ہماری زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ سوچنا یہ ہے کہ میری زندگی جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، میں جا کہاں پہ رہا ہوں، آخر کدھر جا رہا ہوں میں؟ یہ اصل سوچ ہے دنیا میں انسان کی۔ اسے تو معلوم ہے مرنا، لیکن اسے یہ سوچنا ہے کہ میں جا کہاں پہ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے انسان کے لیے۔ جو انسان اس سوال کو حل کر لیا وہ کامیاب ہے۔ جو انسان اس سوال کو حل نہیں کرا بلکہ نظر انداز کر دیا، بس کھاؤ پیو قصہ ختم، تو پھر اس کی تباہی ہے آخرت۔ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ اسی بات کے لیے اللہ نے یہ آیت میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کلو کے معنی ہر ایک، ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا لازم ہے۔ یہ تو اس کا انکار تو کر نہیں سکتے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکنا ہے اسے۔ دنیا کی جتنی بھی بھیڑ بھاڑ ہے، اپنے آبا و اجداد ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے، سارے کے سارے بس روئیں گے، مرنے کو چیخیں گے، چلائیں گے۔ اس کا جانا تو اپنے کو اکیلے ہی ہے، اکیلے ہی ہے نا، کوئی ساتھ تو نہیں آئے گا ہمارے۔ ہم آئے بھی اکیلے تھے ماں کی پیٹ سے، اور جانا بھی آپ کو خبر کی پیٹ میں اکیلے ہے۔ نہ آتے خود آپ کے کوئی ساتھ تھے، نہ جاتے خود آپ کے ساتھ۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا ہے، اور اپنی تیاری خود آپ کر لینا ہے۔ آپ جہاں پہ جا رہے ہیں نا، وہاں پہ کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، سب معاملہ نفسا نفسی کا ہوگا وہاں۔
اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو مقدس شخصیتیں بڑی بڑی، سب سے زیادہ مقدس شخصیتیں ہوتی ہیں انبیاء اکرام ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کے جو فالوور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کے بعد بزرگان فلاں فلاں صاحب. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب موت سے نہیں بچے تو تم کہاں بچو. اللہ قرآن میں اس بات کو فرمایا سورہ انبیاء میں، نبیوں کی صورت ہے وہ، اور نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے کسی نفس کو ایسا نہیں بنایا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی بشر کو ہم نے ایسا نہیں بنایا، انسان کو جو ہمیشہ دنیا میں رہنے والا ہو، اور پھر کسی انسان کو ایسا نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَهُمْ خَالِدُونَ، جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو. بہت سمجھایا قرآن نے، بہت سمجھایا. اس سے زیادہ قرآن میں کسی بات کو نہیں سمجھا. دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، جا کہاں رہے ہو تم مرنے کے بعد، اس کو سامنے رکھو. کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آ گئی، چلے گئے ہم سب، دفنا کے بھی آ گئے. بابا مر گئے تو بیٹے بھی ہے سب ہے، یا بیٹے مر گئے تو بابا زندہ ہے، فلاں فلاں قریب سے قریب سب آ گئے. اس کے بعد برخاست، نہ کوئی قبر پہ بیٹھا ہے نہ بیٹھے گا، سب اپنے اپنے گھروں پہ اپنے آپ کے کام پہ لگ گئے. مہینے 2 مہینے کے بعد وہ غم بھی ختم ہو گیا، ابھی ختم رہتا ہے 8 دن 15 دن، اس کے بعد نارمل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. ہر نفس کو جانا ہے. پھر وہ اکیلا تنہا، ذرا آپ سوچئے وہ خبر کے گڑھے کے اندر جو آپ ڈال کے آ رہے ہیں دفنا کے، اس کے بعد اللہ جو جملہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا، یہ موت کے تعلق سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر اینگل سے سمجھایا ہے. ایک تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے. موت تمہارا پیچھا کر رہی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر بند قلعے ہیں، تہہ خانوں میں ہے تم، جو پرندہ پر نہیں مار سکتا جو جملہ ہے نا، موت کا فرشتہ آہستہ سے آئے گا. موت کا فرشتہ جب آہستہ آئے گا وہاں پہ پتہ نہیں چلے گا. سوچیے اور کیجیے. ایک بات سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے متعلق فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ. جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو، ہر انسان موت سے بچنا ہی چاہتا نا، کب تک بچو گے، کب تک بھاگو گے موت سے؟ تفرون منہ، کیوں؟ فإنہ ملاقیکم، وہ تم کو چھوڑنے والی نہیں، وہ تم سے مل کے رہے گی، ملاقات کر کے رہے گی موت تم سے. کیا بھائی، کیا جملہ ہے قرآن کا؟ تم بھاگ رہے ہو نا، وہ چھوڑنے والی نہیں ہے. فإنہ ملاقیکم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ آ کے تم سے ملاقات کرنے والی ہے، چھوڑنے والی نہیں ہے. موت کبھی بھی کہاں بھی کیسے بھی کسی بھی عمر میں، صحت یا بیماری کا مسئلہ نہیں ہے موت کے لیے کہ ابھی تو بھائی اچھا خاصا اچھا جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، پورے ٹیسٹاں ہو گئے، اس کی میڈیکل رپورٹ پوری جناب علی کلیئر ہے، سمجھ میں آ رہا، اور معلوم یہ کہ علی اس کا انتقال ہو گیا. اور یہ وہ بیچارہ جو پڑا ہوا ہے 8-8 10-10 سال پہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، ابھی زندگی ہے چل رہا ہے اس کا علاج، اور اس کو بیماری سے نہیں تھی، اس کو کچھ انہیں چلا گیا، صحت مند چلا گیا، بیمار رہ گیا.
बाबा बूढ़ा है, जवान बेटा चलेगा, बूढ़ा रह गया, है ना, आंखों से देख रहे हम। तो ये क्या माने है इसके माने ये है कि मौत कभी भी किसी भी वक्त में आ सकती है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं, अभी दुनिया ही नहीं देखे, पैदा हुए 2 साल 3 साल में इंतकाल हो गया, बाज़ वक्त पैदा हुआ 8 दिन में इंतकाल हो गया उसका। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जिस दिन तुम पैदा हुए ना, उसी दिन से मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। और ये शवाहिद है पूरे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सोचिए, संजीदा हो जाइए जरा, मामला बहुत बड़ा भयानक है ये। हम इस ताल्लुक से बड़े बेफिक्र हैं, दुनिया की जरी परेशानियां तो हम हल जाते हैं, लेकिन मौत के मुताल्लिक जो है हम बड़े बेफिक्र हैं। कभी सोचा ही नहीं मुझे मौत आने तो मर के जा कहां रहा हूं मैं यहां पर। अल्लाह फरमाते कुल्लुन इलैना युरजऊन, यानी वो सब के सब हमारी तरफ आने वाले हैं। हम मर के जा रहे हैं काम। एक आयत क्या आई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के बाद व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हम क़यामत जब आएंगी तुम्हें इकट्ठा करेंगे, हम जमा करेंगे, तो उस दिन क्या होगा, क्यों? अल्लाह फरमाते हैं उस दिन तुमको तुम्हारे अपने आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा बदला दिया जाएगा, भरपूर बदला दिया जाएगा। तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये है रिजल्ट असल में। अल्लाह डिक्लेयर कर रहे इसे कि तुम जा कहां रहे हो मालूम है, एक हशर का मैदान बर्पा होने वाला है, दोबारा तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा, जिंदा करके जमा किया है, तुम्हारा हिसाब और किताब होगा। और अल्लाह की अदालत में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे करतूतों को पूरा बदला मिलेगा, हर एक को उसके अपने आमाल का भरपूर बदला मिलेगा। ये अल्लाह बार बार फरमा रहे कुरान में, बार बार कुरान में इस बात को फरमा रहे कि देखो जब तुम हमारे पास आओगे मौत के बाद, तुम्हारा जब मुहासिबा होगा तो तुम्हारे एक ही एक अमल का तुमको बदला दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये कुरान भी पढ़ रहे, कुरान पे ईमान दिया है, लेकिन सुधरने के लिए तैयार नहीं है। मामूली अमल अल्लाह फरमाते जर्रा जर्रा, तुम्हारा अगर कोई अमल कोई जर्रा बराबर भी है तो वो अल्लाह तुम्हारे सामने ला के तुम्हारा मुहासिबा होगा। अगर वो बुरा अमल है, शर्रन यरा, अगर वो शर है, बुरा है, बुरा के माने क्या है, अगर आपने किसी को तकलीफ दी है, किसी का माल खा गया, किसी को गबन किया है, किसी को जुल्म किया है, नाजायज अगर आपने तकलीफ दी है, आपको किसी को गाली गुलस किया है, समझ कोई फसाद किया है, ये सब शर है, ये सब शर है। रत्ती बराबर भी अगर तुमने किसी को तकलीफ दी है तो वो आ जाएगा कल तुम्हारे सामने, और हिसाब लेने वाला दुनिया का कोई चीज नहीं होगा, वो खालिक कायनात होगा। कोई चीज भी इसको नहीं छुपा सकते आप, छुप नहीं सकती उसके लिए। समझ में आ रहा? अल्लाह होगा वो हिसाब लेने वाला। वो कौन होगा हिसाब लेने वाला? यालमु खाइनतुल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, यानी वो जात तुम्हारा हिसाब लेने वाली है जो तुम्हारी पलकों की जो तुम पलक मारते हो ना, क्यों मारते हो, व मा तुख्फी सुदूर, तुम्हारे सीनों में क्या भेदभाव है, तुम्हारे सीनों में क्या राज दफन है किसके खिलाफ। बाजू वाले के तो अच्छा मिल रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक तुम्हारे दिल में क्या है, ये तो कल निकालेगा अल्लाह उसको। वह हुस्सिला मा फी सुदूर, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे सीनों में जो कुछ भी है, जो तुमने दफन करके रखा है दुनिया में, दुनिया नहीं जानती, लेकिन हम निकाल के रख देंगे कि देखो ये तुम्हारे साथ मिलने जुलने वाला था, लेकिन तुम्हारे मुतालिक इसका क्या नजरियात थे। दुनिया के अंदर कितने व्हाइट कॉलर मुजरिम हैं, अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, मजहबी तबके के अंदर भी हैं, बड़े बड़े मौलाना मुफ्तियां हैं, अवाम का तखद्दुस है उनके पास,
مگر وہ کیا ہے یہ کل معلوم ہوگا، کل معلوم ہوگا اللہ کی عدالت میں آنے کی، دنیا میں نہیں، کیونکہ امتحان کی جگہ ہے یہ۔ اسی لیے دنیا کے متعلق یہ بات فرمائی گئی آگے چل کے، اس دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ دیکھیے ایک دن آپ کو جانا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ اللہ تو کل انصاف جو کا دن ہے نا، اس دن کا مالک ہے، تو جزا دینے والا ہے، ہمارا حساب لینے والا، حساب کے دن کا مالک ہے تو، جسے کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، انصاف کا دن، عدل کا دن، بدلے کا دن، وہ ہے مالک یوم الدین۔ اس دن اللہ کہے گا، پکارے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آواز آئے گی، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا اقتدار ہے؟ صرف اللہ کا نہیں۔ تم کو جو اختیار دیا تھا دنیا ختم ہو گیا، تمہارا کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ اب تم کو تو صرف بدلہ ملنے والا ہے، جزا ملنے والی ہے جو کچھ بھی تم نے کیا ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جو اس دن جہنم سے بچا لیا گیا، دوزخ جسے ہم کہتے ہیں نا، دہکتی ہوئی آگ، جس کی ایک ایک چنگاری بڑے بڑے محلوں کی طرح رہیں گی۔ جہنم کی چنگاری اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے محلات جو ہوتے ہیں اس کے برابر اس کی ایک چنگاری رہے گی۔ وہ جہنم جہاں کا کھانا پینا رہنا اوڑھنا بچھونا ہر چیز آگ ہی آگ کی ہوگی، وہ ہے جہنم۔ یہ تصور کیا ہے؟ ہمارے ذہن و دماغ سے یہ باتیں خالی ہے بالکل۔ محاسبہ حساب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہی نہیں کہہ رہے ہم حساب ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارا، جبکہ بار بار سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں، نہیں اللہ تیرے پاس میں آنے والا ہوں اور آ کے میں حساب دینے والا ہوں۔ یہ بات اللہ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، 17واں پارہ جو شروع ہوتا ہے نا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ کیسے سمجھا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر اینگل سے سمجھایا ہے، ہر تمثیل دے کے سمجھایا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے حساب کا دن قریب آ چکا ہے، قریب ہے بالکل۔ وہم فی غفلۃ، اور وہ سب غفلت میں اپن لوگ پورے۔ اللہ بول رہے ہیں تمہارا حساب کا دن بہت قریب ہے، مطلب تمہاری موت کب آتی نہیں معلوم، جس دن تمہاری موت آئی وہی حساب کا دن ہے تمہارا۔ ہم فی غفلت، اور اللہ فرماتا ہے سب کے سب غفلت میں ہیں، میں بھی آپ بھی سب پورے۔ وہ معرضون، نہ صرف غفلت میں ہے بلکہ کوئی اگر یاد بھی دلا رہا، رہنے دو بھائی دیکھا جائے گا، غفلت میں ہے، اور اس کے اوپر غفلت میں غفلت یہ ہے اگر کوئی یاد بھی دلا رہا تو اللہ فرماتا ہے وہ معرضون، اعراض کیے ہوئے، انجان مارے ہوئے، وہ رہتا سب دیکھیں گے، یہ سب باتیں ہیں، یہ سب ساری باتیں قرآن میں ہے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ غیر مسلم نہیں مانتا تو وہ غیر مسلم ہے، چھوڑ دیجیے آپ، لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم کو تو یقین ہے نا قرآن کا ایک ہی ایک لفظ اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے، تو پھر ہم پہ کیوں نہ اثر انداز نہیں ہو رہا قرآن؟ یہ ہمیں کیوں آخرت کی فکر نہیں ہے؟ آخر کیوں نہیں ہے؟ آخر دراصل اس زندگی کا یقین نہیں ہے ہمیں، جو قرآن بار بار یقین دہانی کراتا ہے آپ کو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں پکے آخرت کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے۔ یہاں تو آخرت کی بات آئے گی، حساب کی بات آئے گی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے،
ہاں اگر کانسٹیبل گھر پہ آ کے اگر سرکل صاحب بلا رہے بولے تو حالت خراب ہو جاتی پورے گھر کی. کانسٹیبل آیا گھر میں, سرکل صاحب بلا رہے بولے تو سب رونا شروع کر دیتے, لے کے چلے گئے. تو یہ حالت ہماری ہے, اتنا ڈر اتنا خوف ہے. لیکن اللہ بول رہا ہے کہ تمہاری ایک زندگی آنے والی ہے, محاسبہ ہوگا تمہارا, تم ہمارے پاس اکیلے ٹھہرو گے عدالت میں حساب اور کتاب کے لیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ارے دیکھو یہ تمہارا جتھا ہے, تمہارا خاندان ہے, تمہارے دوست احباب, جس دن حساب ہوگا نا وہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا. كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وہ سب کے سب اکیلے اکیلے انڈیویجول آئیں گے حساب دینے کے لیے. کیا ہے قرآن کا اعلان؟ ہم دنیا کے چکر میں ہیں. اس کے بعد جو آیت جملہ ہے آخر کے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. اور جو اس دن دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا گیا, اللہ فرماتے وہی کامیاب ہے. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے دنیا کی, آپ بڑے بڑے حاکم بن جائیں, اقتدار بن جائیں, آپ دنیا کے اندر آپ مشہور ہو جائیں, دولت کے اعتبار سے دنیا میں نمبر 1 آ جائیں, آپ سمجھ میں آ رہا, آپ کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہو, بڑی بڑی کاریں ہو, آپ لائن لاڈ ہو, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ کامیابی 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی. 1 سیکنڈ میں آپ چلتے پھرتے تھے, زب بول کے آٹا آ گیا, ختم ہو گئے, برخاست آپ کی دنیا پوری کی پوری دنیا جو کچھ بھی تم نے سمجھا تھا سب ختم. 1 منٹ میں برخاست آپ کا بنایا ہوا دنیا کا پورا ساز و سامان. اسی لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اب رہا دنیا کا معاملہ, اللہ فرماتے ہیں دنیا کا جو ساز و سامان ہے, یہ دنیا کیا ہے؟ استعمال کر کے, یوز اینڈ تھرو, جسے ہم کہتے ہیں نا, آج کل چل رہا معاملہ, یوز کر کے استعمال کر کے چھوڑ کے نکل جانا. کیا بھائی؟ یہی بات قرآن نے 1400 سال کہی دنیا کے متعلق. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کا ساز و سامان, یہاں کی دولتیں, یہاں کا اقتدار, یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے. فرما کیا ہے؟ غرور کے معنی دھوکہ, دھوکہ ہے. تم یہ خود سجا کے بیٹھے ہوئے دنیا کو, کب یہ دنیا تمہیں دھوکہ دینے والی ہے تمہیں نہیں معلوم, نہیں معلوم تمہیں. کبھی بھی آئے گا موت کا فرشتہ, حاضر ہو جائے گا, دھمکے گا اور آ کے کہے گا آپ سے, کیا کہے گا؟ اخرجوا انفسکم. کیا ڈائلاگ ہے قرآن کے بھی الفاظ. فرشتہ آئے گا مرنے والے کے پاس, آ کے کہے گا کہ تمہارے اندر جو چیز ہے وہ جو دے دو, فوری دے دو. وہ کیا ہے اندر؟ روح. فرشتہ آ کے کہے گا نا اس روح کی وجہ سے تم بڑے دنیا کے اندر دھمدھما رہے ہیں, تم وہی چیز دے دو تم. اس کے بعد تمہاری لاش, تمہاری ڈیڈ باڈی پڑے رہے گی یہاں پہ, فوری بولیں گے اس کو یہاں سے نکالو, دفن کرو, جلاؤ, کچھ بھی کرو آپ, نہیں تو بدبو اڑ جائے گی. جو کچھ تم ناچ رہے نا, اس سب اندر جو ہے جو آتما ہے, جسے روح ہے, فرشتہ آ کے کہے گا اخرجوا انفسکم, نکالو فوری, جلدی نکالو. یہ کرنٹ, یہ پاور ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی ساری مشینری بڑی بڑی جو کچھ بھی ہے, اگر کرنٹ چلا جائے تو یہ سب کیا ہے؟ ڈیڈ ہے یہ سب. اسی طرح ہمارے اندر جو آتما جو روح ہے, اگر وہ نکال لے, ڈیڈ, اسی کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں. اخرجوا انفسکم. کیا حالت ہوگی؟ کبھی بستر پہ بڑے لیٹے ہوئے, آئے گا فرشتہ, نکالو. کبھی سواری پہ, نکالو. کبھی دواخانے میں, نکالو. ٹائم ہو گیا تمہارا, بس ختم. اب تمہیں ٹائم ہوگا, اب 1 منٹ یہ کا بھی تمہیں مہلت ملنے والی نہیں ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرماتے ہیں جب کسی نفس کا ٹائم آ جاتا ہے, ہم اسے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے. آپ اس کو خود گڑ گڑائیں گے, اب اللہ تھوڑی مہلت دیتے, نہیں ملے گی. جو کچھ کرنا اللہ جو دیا اسے کر لیجئے, آپ آخرت کا سامان کر لیجئے. یہ دنیا کا ساز و سامان ایک دھوکہ, اس کے سوا کچھ نہیں. دنیا کے اندر سب استعمال کر کے چلے گئے. ان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے محلات, ان کے چھوڑے ہوئے سب سامان و امان آج میوزیوں میں رکھے ہوئے. آج دور مت جائیے, خود ہمارے نظام سرکار کو دیکھ لیجئے آپ, ڈنکا دنیا کے اندر ان کا. جانتے ہیں نا ہم
دنیا کے اندر سب سے بڑا، دوسرے نمبر پہ دولت میں آنے والا آدمی نظام سرکار، کیا حالت ہوئی، کہاں ہے وہ؟ سوچو، آپ کی ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کے، اگر وہ حساب سے دیکھے تو۔ آج وہی 2 گز کی زمین میں مسجد جودھا میں، کنگ کوٹھی میں جاؤ، جا کے دیکھو ذرا نظام سرکار، ان کے بڑے بڑے محلہ چو محلے، یہ وہ، ان کے چھوڑے ہوئے جناب ہیرے جوہرات، ان کے جوتے کے اوپر ہیرے، ان کے شیروانی کے بٹنوں پہ ہیرے، وہ ٹیبل کے اوپر جو پیپر ویٹ رکھتے تھے وہ ہیرے کا، سمجھ میں آ رہا آپ سے؟ ہر چیز ہیرے کے، کیا تو خالیات چلے گئے؟ ہاں، ان کو چھوڑے ہوئے چیزیں آج میوزیم میں تبدیل ہو گئی، لوگ لگا کے دیکھ رہے ہیں، یہ نظام کا یہ جوتا، یہ شیروانی، یہ کھانا، یہ ٹوپی، یہ فلاں، یہ فلاں، سب دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آ رہا۔ وہ کیا دولت تھی بھائی! تو اللہ یہ باقی اسی لیے رکھا ہے کہ تمہارے منہ میں جو پانی آ رہا نا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ جن کو ہم دیے تھے انہوں کیا لے کے گئے، اگر تم کو ملے تو تم کیا کریں گے؟ کیا بھائی؟ تم کو تو ارا کیا دولت مند تھا بھائی، اپنے منہ میں پانی آ رہا۔ اللہ بول رہی ہے ہم اسی لیے تو باقی رکھے آثار قدیمہ کو، جن کو ہم دیے تھے انہوں کیا لے کے گئے، اور تم کو ملے تو تم کیا لے کے جاؤ گے؟ اس کے باوجود بھی عقل نہیں آ رہی تمہیں، ہے نا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے تمثیلات کو دے کے دنیا کو سامنے رکھے۔ یہ تاریخ کو اللہ اسی لیے باقی رکھا، آثار قدیمہ کو اسی لیے باقی رکھا۔ اللہ اسی لیے قل سیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو تو صحیح کیسے کیسے طاقتور قومیں تھے، ہم نے ان کو ہم آثار قدیمہ میں اسی لیے رکھے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ ہم تو عبرت حاصل نہیں کر رہے، لیکن الٹا بول رہے ہم کو بھی چاہیے۔ ارے بھائی 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے ملا تو بس ہے، اس کے بعد کھانے کے بعد وہ آپ کا ہاضمہ اگر صحیح رہے تو بس یہی نعمت ہے۔ کھانے کو سب کچھ ہے لیکن آپ کھا نہیں سک رہے۔ کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، آپ کیا بھائی دولت مند ہیں، ریچ، لیکن بیماری ایسے دے دی اللہ تعالیٰ، ان کو پابند کر دیا، صرف 2 سلیس کھا سکتے ہیں۔ بیٹوں کی شادیاں ہو رہے، بیٹوں کی شادیاں ہو رہے، دنیا کے ہو رہے، سب ہزاروں کے لوگ آ رہے ہیں، یہ پکا وہ کبا، پوچھے مت۔ اور اصل بیمار پڑا ہوا بیٹھ کے اوپر جو دولت مند ہے اونر، اور اس کے پھر سرانے بیٹھ کے پیالی میں چمچہ لے کے، دودھ ہے پیالی میں، ایک چمچہ، 5 منٹ میں 1 چمچہ جا رہا منہ میں، باقی سب کھا کے مس نکل رہے ہاتھ دھو کے۔ اور ان کی حالت کیا اللہ کیا رکھا آپ دیکھو۔ کبھی آپ پبلک گارڈن جائیں گے، جاتے ہوں گے نا، ان لوگ حالت دیکھو، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کروڑ پتی آ رہے ہیں، کار میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، ڈرائیور کار میں بیٹھا ہوا ہے اس ایئر کنڈیشن کے اندر، اور اونر صاحب بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر۔ کیا ہے یہ؟ ڈرائیور اللہ کا تیرا شکر ہے، بولے دولت میں جائے بھاگ رہا، دیکھو انہیں کیسا بھاگ رہا ہے، میرا سکون ہے۔ بولے کہ اللہ بتا رہے ہیں آپ کو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان، یہاں کا عیش و عشرتیں، سب کچھ کیا ہے؟ یوز اینڈ تھرو ہے، اور دھوکے کی چیز ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین وغیرہ بڑے بڑے حویلیاں والے، بڑے بڑے نواب لوگ ہیں، جب جاتے ہیں یا دولت والے لوگ ہیں، دیکھیے اب یوز اینڈ تھرو، بابا تو چلے گئے، اب کوئی ہے دوست سے پوچھ رہا ہوں کہ بابا تو چلے گئے، کار کھڑی ہوئی ہے، ارے بھائی یہ ہمارے والد صاحب کی کار ہے، بھائی والد صاحب چلاتے تھے، خاص طور پہ والد صاحب کی کار ہے۔ سوال ایک تو کہ والد صاحب کہاں ہیں؟ کار تو ہے، انہوں کہاں ہیں؟ نشانی ہے وہاں پہنچا رہی ہے آپ کو، پوچھ رہا انہیں، پوچھنے والا نے پوچھا، ٹھیک ہے والد، یہ والد صاحب کا کمرہ ہے، کرسی ٹیبل ہے، ارے کرسی ٹیبل والد صاحب کا کمرہ ہے، انہوں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں انہوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہاں کا ساز و سامان صرف اور صرف استعمال کر کے چھوڑ کے چلے جانا ہے، ختم، اس کے سوا کچھ نہیں۔ خالی ہاتھ چلے جاؤ گے، آئے تھے خالی ہاتھ، لیکن جاتے وقت آپ جو لے کے جائیں گے وہ آپ کے اعمال رہیں گے۔ کیا کیا تم نے، تمہاری کتاب، تمہارا ریکارڈ، تمہارا دفتر، یہ رہے گا تمہارے۔
ختم۔ آپ دیکھیے ایک حدیث آتی ہے بڑی پیاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب آ جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، اس کی میت میں شریک ہونے کے لیے۔ میت کو غسل دیا جا رہا، اس کو کفن دیا جا رہا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیاں ڈال کے وہاں پہ۔ اب لوگ ظاہر ہے کہ بہت دن کے بعد ملے، کوئی 10 سال کے بعد آیا، کوئی 20 سال کے بعد آیا، نہیں بہت، تو اس وقت ارے بھائی یہ کون ہے، کیا ہے؟ لوگ آپس میں پوچھتے ہیں بھائی ان کی اولاد کیا تھی، ان کی کیا تھی، کیا پراپرٹی ہے، کیا چھوڑے، کیا لکھے۔ یعنی جتنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انہیں دنیا میں کیا چھوڑا، دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہا، کیا جمع کرا تو چھوڑ کے جا رہا۔ لیکن اسی محفل میں فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے تو 2 فرشتے تو ہے ہی اپنے آپس دونوں کندھوں پہ، اور وہ فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ دنیا والے پوچھ رہے ہیں کیا چھوڑ کے جا رہا، اور وہ فرشتے آپس میں یہ پوچھتے ہیں یہ لے کے کیا جا رہا۔ کوئی پوچھا دنیا میں آج کہ لے کے کیا جا رہا بول کے؟ سب یہی پوچھ رہے چھوڑ کے کیا جا رہا ہے، لے کے کیا جا رہا آخرت کے لیے جو ہمیشہ رہنا ہے۔ 100 سال کی زندگی زیادہ سے زیادہ ہے تو اس دنیا کے لیے کتنی محنت کرا، کتنا جمع کیا، 100 سال بہت سے بہت بر رہا ہوں میں، اتنا کرا، اتنا جمع کرا، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے کتنا کرا دیکھ لیجئے آپ۔ 60 سال 100 سال کے لیے اتنا کرا، اتنا کرا، اتنا کرا کہ پوچھئے مت، اور جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کیا کیا، کیا کیا؟ یہ سوال ہوگا نا کل اللہ کی عدالت میں۔ ابے دنیا میں ہم بھیجے تھے کچھ دن کے، وہاں پہ تو بہت کر کے آئے تم، لیکن یہاں ہمیشہ رہنا، یہاں کے لیے کیا لائے تم؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ واپسی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، اللہ چھوڑ دے پھر کر کے آتا ہوں۔ اگر وہ ہوتا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن نہیں ہے واپسی کا معاملہ، اسی لیے جو بھی ہے یہی کر لینا ہے آپ کو، ہر ایک کو۔ تو معاملہ یہ ہے اصل میں۔ چلیے انشاءاللہ یہ موضوع اور باقی ہے، آئندہ رکھیں گے۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن۔